میرے ایک دوست ہے شہزاد خالد صاحب، وہ خود بھی وکیل ہیں. تو آج ان کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہوا تھا، ٹین ایجر تھا، اور وہ کہنے لگا کہ شہزاد بھی بات ایسے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا کراچی میں. تو وہاں میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، اور وہ لڑکا بھی میری عمر کا ہی تھا. تو میرا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا کاروبار تھا، اس کا بھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا ہی کاروبار تھا. تو اسی دورانیے میں جو ہے نا اس نے مجھے ایک نمبر دیا لڑکی کا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ اس لڑکی سے جو ہے نا آپ رابطہ کریں، یہ لڑکی بہت پیاری ہے، تو یہ آپ سے دوستی کر لے گی، اور ٹرسٹ والا رشتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ میرا، اور آپ بھی کریں گے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. ان شارٹ یہ کہ اس لڑکے کے پاس جس ٹائم نمبر آ گیا جو شہزاد بھی کا کلائنٹ تھا، اس نے جو ہے ٹیکسٹ اس کو کر دیا. ٹیکسٹ کرنے کے بعد ان کی کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی. کنورسیشن کے بعد کچھ ٹائم بعد وہ دوست ملا، اس نے کہا یہ بات ایسے ہے کہ آپ اس لڑکی کو جو ہے نا ٹیکسٹ نہ کیا کریں، اس کے نمبر پہ، اس کا یہ انسٹاگرام آئی ڈی ہے، آپ اس کو انسٹا پہ میسج وغیرہ کیا کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے والد صاحب کے پاس موبائل ہوتا ہے، یا پھر کبھی والدہ کے پاس ہوتا ہے، اور والد اس کا ایس ایچ او ہے. تو وہ لڑکا کہنے لگا، جو کلائنٹ ہے شہزاد بھی کا، وہ کہنے لگا کہ میں تھوڑا سا خائف ہو گیا. میں نے کہا ایسے ایشو نہ بن جائے. چلیں ان شارٹ یہ ہے کہ چلو لڑکی سے کنورسیشن انسٹاگرام پہ ہوتی رہ گئی. میں لڑکی کو کہا آپ میرے ساتھ ویڈیو کال کریں یا وائس چیٹ وغیرہ کریں، لڑکی نے نہ کی. کافی ٹائم ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہ گیا. وہ مجھے اپنی پکچر بھی بھیجتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ویڈیوز وغیرہ بھی میرے سے شیئر کر لیتی تھی. تو مجھے تو یہی کلیئر ہو گیا کہ یہ لڑکی ہے، کیونکہ میری جس دوست نے مجھے نمبر دیا تھا اس نے مجھے کلیئر کیا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا. تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے اس کو اس پہ ٹرسٹ ہوگا. پہلے تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹین ایجرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا والدین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں کہ یہ کامن سینس کا سوال ہے کہ ایک لڑکا جس نے کسی لڑکی کا نمبر کسی دوسرے لڑکے کو دے رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہنی ٹریپنگ ہو رہی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا جو شورٹی دے رہا ہے اس بات کی کہ میرا ٹرسٹ ہے، یہ لڑکی فیئر ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جب تیرے ساتھ فیئر ہے تو اس کے ساتھ کیسے فیئر ہوگی. کامن سینس کا سوال ہے. چلے بہرحال ان کی کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس اس نے گفٹس بھیجنے شروع کیے. پہلے ایک اسمارٹ واچ بھیجی، پھر اس کے بعد کچھ سردیوں کا سیزن چل رہا تھا تو اس نے ایک سویٹر وغیرہ بھیج دیا. آفٹر دیٹ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی گفٹ کریں. میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کو کیا گفٹ چاہیے. سردیوں کا سیزن تھا تو میں نے اس کو جیکٹس گفٹ کر دی. تو مجھے کہتی کہ نہیں آپ مجھے پیسے شیئر کر دیں، میں خود جیکٹ لے لوں گی. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے پیسے شیئر کر دیا، اور اس نے جو ہے نا جیکٹس خود لے لی. پھر آفٹر دیٹ اس نے کہا کہ بات ایسے ہے، کچھ پیسے بھیجے، میں نے آئی فون لینا ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ادھر ہی کما رہا تھا تو میں نے ادھر ہی پیسے جمع کر کر 2 لاکھ روپے اس کو شیئر کر دیے. اس نے آئی فون لے لیا یا نہ لیا مجھے نہیں پتا. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ ڈیمانڈ کی پیسہ میں، پھر ڈیمانڈ کی. ان شارٹ یہ کہ وہ ڈیمانڈ کرتی چلی گئی، اور یہ ڈیمانڈ فلفل کرتے رہے، ایون دو کہ ان کی کنورسیشن بھی کوئی نہیں ہوئی، وائس کنورسیشن، اور نہ ہی ویڈیو کنورسیشن کوئی ہوئی ہے. یہ صرف ٹیکسٹ کی شیپ میں ان کے پاس ساری کنورسیشن تھی، اور انسٹاگرام پہ کوئی موبائل نمبر وغیرہ بھی نہیں تھا. وہ کہتا ہے یہ سلسلہ جب چلتا رہ گیا، 1 سال کے بعد جب میرا 1 ملین اس کے پاس پہنچ گیا لڑکی کے پاس، تو میں نے اس کو کہا کہ بات ایسے کہ اتنے پیسے میں نے آپ کو بھیج دیا، تو کیا آپ مجھے یہ ریٹرن کریں گی، کیا کریں گی، کیسے. اس نے کہا کہ ہماری دوستی جو پیسوں کا لین دین واپسی کا کس طرح کا سین، یہ تو کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بات ایسے آپ میرے سے شادی کر لیں. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں شادی کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ میرا ایڈریس ہے، آپ اپنے گھر والوں کو راضی کریں. لڑکے نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی ٹین ایجر لڑکے کی یہ غلطی ہے کہ وہ ڈسٹریک ہو گیا اپنے دوست کے کہنے پہ، ایون دو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو دوست ہے بیہائنڈ دا فیکٹس وہی اکیلا جو ہے نا ساری کی ساری گیم کر رہا ہے، اور یہ اسکیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے بہت بڑا. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ لڑکا، کہ اس نے پھر مجھے کہا کہ ہمارے میں یہ رواج ہے کہ آپ جہیز کے پیسے بھیجیں گے، میں ہم کیونکہ لوگ غریب ہیں تو اتنے امیر کبیر نہیں ہے، تو ہم جہیز وغیرہ لیں گے. وہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے بھی پیسے بھیج دیے، کرتے کراتے اور کچھ پیسے شیئر کر دیے. یہ سلسلہ چلتا رہ گیا. اس کے بعد جو اس نے مجھے لوکیشن سینڈ کی، میں ادھر گیا، دیکھا تو وہاں پہ اپارٹمنٹس تھے، اس کا کوئی بنگلو وغیرہ نہیں تھا، اور مجھے کہتے تھے میرا بنگلو ہے. اچھا میں نے گھر والوں کو بھی بتایا، منایا، گھر والے بھی مان گئے میرے. اب وہ کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ یہ جو اسکیم، یہ فراڈ ہو گیا، اب میں کس طرح سے یہ پیسے نکلواؤں. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف. کہتا ہاں میرے پاس ایک سالڈ پروف ہے کہ میں نے اس کو جو یہ ٹرانزیکشنز کی تھی یہ ساری اس کے بینک میں کی ہیں یا پھر موبائل میں کی ہیں. میں کہا ویری گڈ. میں نے کہا موبائل کس. کہتا ہے ان کے کوئی نیبر تھا، وہ کہتا ہے کہ وہیں پہ آپ مجھے شیئر کر دیں گے پیسے، تو میں وہاں سے نکلوا لوں گی، میرے پاپا کے موبائل پہ نہیں کرنا. یعنی کہ وہ لڑکے کی آپ گیم چیک کریں جو اس کا دوست ہے کس طرح سے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچھا وہ لڑکا کہتا ہے کہ اب یہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ ایک تو اس کو جو کنورسیشن تھی میری، یہ سوری ٹرانزیکشن جو تھی میری، وہ ساری کی ساری بینک کے تھرو تھی، یا پھر جو میری ٹرانزیکشن تھی وہ ساری کی ساری موبائل کے تھرو ہوئی، اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس سارا. تو اب وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ میرے پیسے ریکور ہو جائیں گے. تو بھائی میرے ایک بات ذہن میں رکھیں گے، یہ آپ کے پیسے ضرور ریکور ہوں گے. شہزاد بھائی نے ان کو کہا کہ آپ کے پیسے بھی ریکور ہو جائیں گے، لیکن یہ میٹر ایف آئی اے کا ہے. ہم ایف آئی اے جائیں گے، انشاءاللہ اپلیکیشن دیں گے، وہاں سے آپ کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن جتنے بھی ٹین ایجرز جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ فیئر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں،
جیسے کہ یہ ابھی میں نے سارا سینیریو تھریش آؤٹ کیا، تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس دوست نے صرف اپنے دوست کو اس وجہ سے دھوکہ دیا کہ وہ دوست اس سے کچھ زیادہ پیسے ارن کر رہا تھا، اور یہ اس بات کو جو ہے نا دل کو لگا گیا کہ یار میں اتنا نہیں کما سک رہا ہوں، یہ کیوں کما رہا ہے۔ اس نے صرف ڈاج کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ نے یہ کر دیا۔ سوچیں یہ تو صرف ایک لڑکے کی کہانی ہے، اس لڑکے نے نہ جانے کتنے اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے فراڈ کیا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور آپ سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو بھی محفوظ کرنا ہے۔